سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی قتل کیا گیا۔ اس کی قتل کی جان پڑتال میں سارے انسان پڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت پڑ گئی کہ اس کو کس نے قتل کیا، مقتول کا نام پتہ چلنا چاہیے۔ اگر آپ نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں دعا کیجئے، اس کے مقتول کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کل فرعون کے بارے میں بیان تھا۔ فرعون جس ٹائم چلا گیا تھا، دنیا کے غرق ہو گیا تھا، اس کے بعد منسلوہ آنے لگا۔ منسلوہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ناشکری کی، پھر بھی یہی کہتے ہیں ہمیں سبزی چاہیے، ضد کر گئے، سوال کرتے، بچوں کی طرح حرکتیں کرتے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اس کا بیان تھا کل جس بھائی نے نہیں سنا، انبیاء کرام کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو انبیاء کرام کے واقعات آپ سارے سن لیں گے۔ 10 منٹ میں چھوٹا سا سبق ہوتا ہے جو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، ورنہ ایسے تو 60 ویڈیو تک غالباً ہو چکی ہے انبیاء کرام کے واقعات پر، تو آگے بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی جب تک انشاءاللہ جسم میں جان رہے گی۔ صحابہ اکرام کی پھر سیرت شروع کریں گے اسی چینل پر۔ انبیاء کرام کی سیرت کے بعد صحابہ اکرام کی سیرت انشاءاللہ شروع کریں گے، پھر ترجمہ شروع کریں گے قرآن مجید کا۔ اس چینل کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، برکت ہوگی، اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مقتول کی قتل میں جان پڑتال میں پڑ گئی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ دعا کیا کیجئے کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے اس مقتول کا پتہ چل جانا چاہیے ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں۔ بس بات ختم ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت سوال کرنے لگ گئی، کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے جو آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ گائے ذبح کریں، جی مقتول کا پتہ چل جائے گا۔ چلیں کوئی نہیں، ہم گائے ذبح کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہمیں کنفرم کر دیں، یہ پتہ لگا دیں کہ گائے کس طرح کی ہو، گائے کیسی ہو۔ سوال پہ سوالوں کی برسات ہی کر دی۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ وہ گائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا نہ بوڑھی ہو، نہ عمر اس کی زیادہ ہو، نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر سوال جواب سے وہ باز نہ آئے، پھر سوال کرتے رہے، رنگ اس کا کس طرح ہو؟ جی یہ ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کا رنگ کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے رنگ کے بارے میں پوچھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زرد رنگ کی ہو، تیز رنگ ہو۔ پھر انہوں نے کہا، پھر سوال کیا، پھر اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی آگے پتہ چلا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ وہ کھیت کو پانی دیتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، اس طرح کی گائے تلاش کریں، پھر آپ کو مقتول کا پتہ چلے گا۔ آسانی کے ساتھ پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس کا مقتول کون ہے، گائے ذبح کرو، اس کا پتہ چل جانا چاہیے۔ سوالوں پہ سوال، جیسے پہلے سوال کرتے تھے، پچھلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، اب بھی اس طرح سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کی گائے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ کفالت بھی کرنی تھی، یتیم کی گائے تھی ایک۔ سامعین کرام، چل پڑے ساری امت گائے تلاش کرتے، زرد رنگ کی ملتی تو کسی کی عمر زیادہ ہوتی،
اگر کوئی گائے اور ملتی تو وہ بوڑھی ہوتی، اگر زیادہ رنگ کی گائے ملتی تو وہ کھیت کو پانی دیتی، کوئی ملتی کہ کوئی ہل چلاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ مدد کرنی تھی یتیم کی، آخر کار ان کو ایک وہی گائے مل ہی گئی جس کا زرد رنگ تھا۔ زرد رنگ کے بعد پانی دیتی تھی، ہل نہیں چلاتی تھی۔ سامعین کرام، وہ بھاری قیمت کے ساتھ گائیں اس کو پیاری تھی، گائیں بیچنا نہیں چاہتا تھا، ان کو چاہیے تھی، ان کی مجبوری تھی، مقتول کا پتہ چلنا چاہیے تھا۔ سامعین اکرام، انہوں نے کہا ہر صورت میں ہمیں یہ گائے چاہیے، یہ گائے ملے گی تو ہمیں ہماری ساری امت کی ایک مجبوری ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، ہم گائے ضرور لے کر جائیں گے۔ اس نے ایک بھاری قیمت بتائی، ان کو تو مجبوری تھی۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، پاکستان میں ہیلیمنٹ کی سختی ہوئی تو دیکھ لیں اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ جو 1200 روپے کا 800 روپے کا ہیلیمنٹ ملتا تھا آج 4500 روپے کا ہے، 3000 روپے کا ہے، 2500 کا ہے۔ سیل لگی پڑی ہے، دکانیں بھر گئی ہیں ہیلیمنٹ سے، بس۔ اللہ اکبر، یہ ہے جس کو مجبوری ہوتی ہے نا، مجبوری کا اس وقت بھی، آج کے دور میں بھی امت محمدیہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ بیچاروں کو گائے ضرورت تھی، وہ تو ہر صورت میں لینی تھی انہوں نے۔ آج جس طرح 1200 کا 4500 کا ہیلیمٹ کر دیا، انہوں نے تو لینا ہے، آگے چلان ہونا ہے، چلان کے بعد اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، باہرلے ملک پاکستان سے جانا چاہے تو اس کو سامنے آن لائن پرچہ آ جائے گا۔ آج کے دور میں لینا پڑتا ہے ہیلیمنٹ، اس دور میں انہوں نے لے کر چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو گائے کو کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس گائے کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس گائے کو ذبح کر کے جس کو قتل کیا گیا قاتل کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ وہ قاتل کے جس کو قتل کیا گیا ہے، جو قتل ہوا پڑا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگائیں، وہی بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو کن فیکون کہنے کی دیر ہے، سارے کام ہو جانے ہیں۔ ہم بھاجے پھرتے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کن فیکون اللہ تعالیٰ کے کہنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ہماری الحمدللہ میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ سامعین کرام، انہوں نے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے جسم کے ساتھ ٹکڑا لگایا، وہ زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ سامعین کرام، وہ قوم اس طرح کی تھی، اتنے سوال کیا، اگر وہ سوال نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتا کہ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے آپ اس کے ٹکڑے کے ساتھ لگائیں۔ سوال و جواب اتنی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت سوال کیا کرتی تھی۔ آگے شریعت، وہ قانون سے، غلامی سے باہر آئے تھے، آزاد ہوئے تھے، اب ان کو فیصلہ کرنے والا ایک حاکم حکمران چاہیے تھا کہ سمجھدار حکمران ہو جو ہمارے سارے فیصلے کرے، ان کو حکمران چاہیے تھا۔ اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، ہماری امت محمدیہ پر، اس امت پر تورات آئی تھی کتاب۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ کل تورات اور شریعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل کا بیان، ہمارا بیان 10 بجے، 10:30 بجے سے پہلے، 11 بجے سے پہلے بیان آ جاتا ہے۔ تو ہر روزانہ اتنا ٹائم دیا کریں، 10 منٹ، آپ کا زیادہ وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں سے اللہ کے تعالیٰ کے لیے 10 منٹ نکالنا زیادہ تو نہیں ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی، یہ واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، 10 منٹ نکالا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ گروپوں میں شیئر کریں۔ جو بھی دوست یہ انبیاء کرام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام کی کیا گناہ پائے جاتے تھے، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ان قوموں کے وہ سنیں گے، وہ ایک نے بھی نصیحت پکڑ لی، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔